احترام کے ساتھ یم ای ایس کے نائب صدر جناب الحاج چاکوائی افتخار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں اپنی بات تجربے کی روشنی میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم یہاں جمع ہیں تاکہ ایک عظیم شخصیت، ایک مخلص خیر خواہ اور ہمارے معاشرے کے ایک عظیم ستون کو خراج تحسین پیش کریں۔ ہم میلوشارم مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے اس عظیم شخصیت کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہمارے شہر کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ حاجی صاحب ہمارے ادارے MMES کے سینئر ترین رکن رہے اور گزشتہ 50 برسوں سے ہمارے ساتھ وابستہ رہے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی حیثیت سے۔ انہوں نے اپنی تعلیم اسلامیہ بوائز ہائی اسکول سے حاصل کی۔ ہمیں فخر ہے کہ ایک ایسے شخص نے ہمارے ادارے کو اور نام کو روشن کیا۔ آپ 1956 میں SLC کا امتحان پاس کیا اسلامیہ بوائز ہائی اسکول سے۔ ان کے اسکول کے ایام میں اس دوران میلوشارم میں 1950s میں حضرت مولانا ابو سعود احمد صاحب کے دینی خدمات کا دور تھا۔ آپ کے اندر دینی جذبہ مولانا ابو سعود احمد صاحب اور نیر ربانی صاحب جیسے اساتذہ نے ان کے اندر پروان چڑھایا، جنہوں نے ان کے دل میں دینی اقدار اور اخلاقیت کے بیج بوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تجارت کی دنیا میں قدم رکھا اور شہر وشارم کو چمڑے کی تجارت میں ساری دنیا میں مشہور کر دیا۔ 1971 میں اس اسکول کے آپ کرسپانڈنٹ کے طور پر بھی خدمت انجام دی، جہاں انہوں نے تعلیمی میدان میں اپنی صلاحیتوں اور لگن کا ثبوت دیا۔ ان کی خدمات نے نہ صرف اسکول کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ طلباء کی زندگیوں کو سنوارنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہمارے حاجی صاحب MMES کے موجودہ جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ ایک بڑے بھائی جیسا رشتہ تھا۔ ان کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی نے MMES کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی بدولت کئی منصوبوں کو انجام لایا، جیسے حال ہی میں MMES آرکیٹر کالج کا قیام کو انہوں نے بہت انکریج کیا اور مجھے خاص کر اس کے لیے پورا تعاون کیا۔ جیسے MMES سے اس کو مجھ کے جہاں پر آرکیٹیکٹ الطاف تھے اس کے ڈائریکٹر، ان کو انٹروڈیوس کیا اور ہر طرح سے اس کے لیے سپورٹ کیا۔ حاجی صاحب نے تعلیم کو فروغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو۔ انہوں نے دونوں شعبوں کی ترقی کے لیے برابر کی حمایت کی۔ انہوں نے صرف طلباء کو مالی امداد فراہم کی، نہ صرف مالی امداد فراہم کی بلکہ نامور تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن کے لیے ریکمنڈیشن لیٹرز دیے، جس کے بدولت کئی ہزار طلباء کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع ملا۔ ان کی یہ کاوش ان کی تعلیم کے گہرے عزم اور طلباء کی روشن مستقبل کے لیے ان کی لگن کو ظاہر کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے MMES کے سینٹینری سیلیبریشن میں بھرپور حصہ لیا اور اس کا کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مجھے اجازت دیجیے، میں خوش قسمت ہوں کہ حاجی صاحب کے ساتھ قریب سے وقت گزارنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ خاص طور پر حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی کے پروگرام کے سلسلے میں مجھے بار بار ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں حیران رہا کہ حاجی صاحب
इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे। एक मौके पर हाजी साहब ने एक मशवरे में वॉल यूटेंस के बेड्स मंगवाए और उससे पूछा, देखकर कहा कि इसके फॉन्ट्स के साइज क्या हैं और उसके बैकग्राउंड का कलर्स क्या हैं। मैं हैरान हो गया कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटे से वॉलंटियर्स बैच को मंगाकर उसके फॉन्ट्स के डिटेल्स मांग रहे हैं। लेकिन बाद में मैं फौरन पहचान गया कि हाजी साहब की कामयाबी का यही राज है कि वो छोटे छोटे डिटेल्स को भी छोड़ते नहीं थे। यही आपकी कामयाबी के राज था। इनकी रहमदिली और हर एक की ख्याल रखने वाली फितरत के बेशुमार वाक़यात हैं जो किसी से मख्फी नहीं हैं। आखिर में मैं महरूम हजरत हाजी साहब के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए MMES की जानिब से दुआ गो के हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हम सब इस बात का अहद करें कि हम सब मिलकर हाजी साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने इस बस्ती की एक जहती के लिए दिन रात एक किए, हम एक होकर इस बस्ती को हमेशा के लिए कायम रखेंगे। अब आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।